کام دیا ہے، ایک منصب دیا ہے، ایک محنت دی ہے. اس محنت، اس منصب، اس کام کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ صرف اللہ نبیوں کو دیتا تھا اور کسی کو نہیں دیتا تھا. ان کے بعد ہمیں ملا ہے. اس منصب اور محنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری دنیا کی امتوں پر فضیلت عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی. وہ منصب ہے کیا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ آیت اس امت کی شان میں اتنی بلند و بالا ہے کہ کنتم خیر امتن کی آیت بھی اس کے مقابلے میں چھوٹی ہے. ہمارے تبلیغ والوں کو تو ایک ہی یاد ہے نا، اسی کا رٹا لگا رہے ہیں. میں ایک اور آیت بتانے لگا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. میں نے تمہیں درمیان کی امت بنایا، درمیان کی امت بنایا تاکہ تم گواہی دو، تم گواہی دو لوگوں کے سامنے اور میرا رسول گواہی دے تمہارے حق میں. ترجمے میں کچھ بات نظر نہیں آ رہی کہ اس میں ہماری فضیلت کیا بیان ہوئی ہے. امتن وسط، درمیان میں، درمیان میں، درمیان میں کیسے؟ یہ زمین ایک چکی کا پارٹ ہے، آسمان چکی کا دوسرا پارٹ ہے. اس کے درمیان، چکی کے درمیان ایک کلی ہوتی ہے جس کے گرد چکی گھومتی ہے، چاہے وہ ہاتھ کی چکی ہو، چاہے وہ پرانے بیلوں والی چکی ہمارے گاؤں میں ہوتی تھی، وہ گاؤں میں بیل چلتے تھے، وہ چکی گھماتے تھے، آہستہ آہستہ آٹا نکلتا تھا، چاہے وہ مشین والی چکی ہو اور چاہے وہ بہت بڑا پاور پلانٹ کا جنریٹر ہو، وہ بھی جب گھومتا ہے تو ایک کلی کے گرد گھومتا ہے. وہ کلی اس سائنسی دور میں بھی اپنی افادیت کو کم نہیں کر سکی، اس کی طاقت اسی طرح بحال ہے جب تک وہ درمیان کا کیل کھڑا ہوا ہے. جنریٹر گھومے گا، جدید چکی گھومے گی، پرانی چکی گھومے گی، ہاتھ کی چکی گھومے گی. جب یہ بیچ کا کیل ہٹ جائے گا، ٹیڑھا ہو جائے، گر جائے، ٹوٹ جائے تو بالکل ختم، چل ہی نہیں سکتی. ٹیڑھا ہو جائے تو پھر اس کی گردش غلط ہو جائے گی، چکی کے پارٹوں کی گردش غلط ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ فرما رہا امتن وسطا، امتن وسطا، اے میرے محبوب کی امت، تم زمین آسمان کی چکی کے دو پارٹ کے درمیان کا کیل ہو. تمہارے تو فعل زمین آسمان کی گردش اور اس کے پارٹ اور یہ چکی صحیح حرکت کر رہے ہیں. جس دن تم یوں ہو جاؤ گے تو ان کی گردش غلط ہو جائے گی. پھر وہ ہوگا جو تمہیں نظر آ رہا ہے، نفرتیں، عداوتیں، ظلم، قتل و غارت، رشوتیں، شراب، سود، زنا، ڈاکے، چوریاں. یہ اس لیے کہ تم اپنی جگہ سے ٹیڑھے ہو گئے ہو، اپنی جگہ سے تھوڑا پیچھے ہٹ گئے ہو. اور جس دن تم ہٹ جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، تم رہو گے نہیں، تم رہو گے نہیں. جب وہ کلی نکلتی ہے تو دونوں چکی کے پارٹ ایک دوسرے اوپر یوں گر جاتے ہیں، ایسے آپس میں مل جاتے ہیں. جس دن اے میرے محبوب کی امت تم دنیا سے مٹ جاؤ گے اور مر جاؤ گے تو زمین آسمان یوں ایک دوسرے کے اوپر گریں گے اور ساری کائنات اذا الشمس كبرت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا البحار سجرت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت اذا زلزلت الارض زلزالها فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين هل أتاك حديث الغاشية. یہ خوفناک جو قیامت ہے اور اس کے بارے میں جیسے قرآن ایک دم لہجہ ہیبت ناک بنا کے بات کرتا ہے. یہ قیامت آئے گی، زمین پھٹی، آسمان ٹوٹا، ستارے جھڑے، سورج بے نور، چاند کے ٹکڑے، دریاؤں میں آگ، پہاڑ ریزا ریزا، پہاڑ روئی کے گالے، انسان پروانوں کی طرح، پتنگوں کی طرح. زمین پھٹی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، پہاڑ روئی بن گئے، انسان پروانے بن گئے، پتنگے بن گئے، آسمان بکھر گیا، فرشتے مر گئے، زمین ٹوٹ گئے، آسمان ٹوٹ گیا، جبریل مر گیا، میکائیل مر گیا، اسرائیل مر گیا، اسرافیل مر گیا، عرش کے فرشتے مر گئے، کائنات زیر و زبر ہو گئی، تہ و بالا ہو گئی. ہوا کیا؟ ہوا کیا؟ درمیان کا کیل اکھڑ کے باہر جا گرا تو دونوں پارٹ آپس میں ملے، ہر چیز کو پیس کے رکھ دیا. اے میرے حبیب کی امت، تمہاری تو فعل زمین آسمان کھڑا ہے. جس دن تم مر جاؤ گے میں قیامت کا ڈنکا بجا دوں گا. امتن وسطا، ہماری برکت سے سارا جہان روٹی کھا رہا ہے.
ہماری برکت سے امریکہ کھا رہا ہے، آسٹریلیا کھا رہا ہے، یورپ کھا رہا ہے، ایشیا کھا رہا ہے. ہماری برکت سے ساری دنیا کے انسان کھا رہے ہیں، جانور کھا رہے ہیں، پرندے کھا رہے ہیں، مچھلیاں کھا رہے ہیں، پتنگے کھا رہے ہیں، پروانے کھا رہے ہیں. شیروں کو غذا ملی اس امت کی برکت سے، ہاتھیوں کو غذا ملی اس امت کی برکت سے، سانپوں کو غذا ملی اس امت کی برکت سے، بندروں کو غذا ملی اس امت کی برکت سے، مچھروں کو غذا ملی اس امت کی برکت سے، انسانوں کو غذا ملی اس امت کی برکت سے. دہری مشرق ملحد سارے سکھ ہندو عیسائی یہودی سب کے سب کو روٹی مل رہی ہے، پانی مل رہا ہے، ہوا مل رہی ہے، سورج کی تپش مل رہی ہے، چاند کی ٹھنڈک مل رہی ہے، رات کی سیاہ چادر مل رہی ہے اور دن کا اجالا مل رہا ہے ہماری برکت سے. جس دن مسلمان مر گئے اللہ کائنات کو تباہ کر دے گا. ہم اتنے بڑے لوگ ہیں، امتن وسطا امتن وسطا. جو ہی درمیان میں سے کیل نکلتا ہے دونوں پارٹ آپس میں ملتے ہیں اور ہر چیز تباہ و برباد ہو جاتی. درمیان میں ہماری برکت سے اللہ کا اس لیے میں نے کہا تھا جس کو چاہے سام بنا دے اور جس کو چاہے بلبل بنا دے. کوئی طاقت ہے؟ ایک ہی انڈا ہے اس میں سے سانپ نکل رہا، ایک ہی انڈا اس میں سے مگرمچھ نکل رہا بدصورت، ایک ہی انڈا ہے اس میں سے کشوا نکل رہا بدصورت، ایک ہی انڈا ہے اس میں سے حسین و جمیل مور نکل کے آ رہا ہے. تو اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی. تو اللہ نے ہمیں بنا دیا، ایسے ہماری کیا طاقت؟ اللہ کی مرضی. امتن وسطا ہمیں بنایا گیا. یہ ہمیں اتنا بڑا اعزاز ملا، درمیان میں ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ کام کیا ہے جو ہمیں درمیان میں کھڑا کیا؟ کام کیا ہے؟ ہم شہداء ہیں، گواہ ہم گواہ ہیں. یہ لفظ ایک عجیب صورتحال سمجھا رہا ہے. ہم گواہ ہیں. اب یوں سمجھیے کہ ساری دھرتی کمرہ عدالت ہے، ساری دھرتی کمرہ عدالت ہے اور ایک بڑا زبردست مقدمہ چل رہا ہے، ایک بڑا سنگین کیس درپیش آیا ہوا ہے اور دونوں طرف کے وکیلوں کے پاس بڑے زوردار دلائل چل رہے ہیں. کمرہ عدالت ہے، 6 بر اعظم، سامعین ہیں ساری دنیا کی نسلیں. ایک طرف اللہ کے وکیل کھڑے ہوئے، ایک طرف شیطان کے وکیل کھڑے ہوئے. اللہ کے وکلاء آدم علیہ السلام سے چل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پہنچ رہے ہیں. یہ نورانی وکیلوں کے چہرے ہیں. ایک طرف شیطان بذات خود وکیل ہے اور اس کے لا تعداد چھوٹے چھوٹے شتونگڑے، انسانی شیطان اور جناتی شیطان، انسانی شتونگڑے، شیطانی شتونگڑے، یہ سب وکیل بن کر ان کا کوئی سرا نہیں، آخر تک یہ پھیلے پڑے ہیں. اللہ تعالیٰ کے وکلاء کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے، شیطانوں کے وکیل کہہ رہے ہیں اللہ ایک. پہلی بات تو اللہ ہے ہی کوئی نہیں، اللہ ہے ہی کوئی نہیں. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا. اللہ ہے ہی کوئی نہیں. ما یہلکنا الا الدہر، ہے ہی کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. جب تھوڑا مقدمہ کمزور پڑنے لگا تو کہنے کہ ہے تو صحیح پر اکیلا نہیں، اور بھی ہیں، اور بھی ہیں. ہے تو صحیح پر اور بھی ہیں، اس کے کچھ بیٹے بھی ہیں، اس کی کچھ بیٹیاں بھی ہیں، اس کے ساتھ اور بھی کئی خدا ہیں. ایک ہوتا اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. یہ شیطان کا وکیل دلیل دے رہا ہے، شیطان کا وکیل دلیل دے رہا ہے. ایک اللہ سارے کام کیسے کرے گا؟ بارش بھی برسائے، پانی بھی بہائے، روٹی بھی کھلائے، انسان بھی بنائے، جنات بھی بنائے، پرندے بھی بنائے، چوپائے دوپائے، آبی ناری نوری ہوائی فضائی خلائی، زیر زمین بالا زمین، زیر آسمان اور بالا آسمان. کون اکیلا کرے گا؟ بہت سارے ہیں، بہت سارے ہیں. ادھر پھر وہ بولتے ہیں اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. یہ ایک مقدمہ پھنسا ہوا ہے، ہمارے لحاظ سے کہہ رہا ہوں پھنسا ہوا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں کیا پھنسوڑا ہے ہی ہے، لیکن ایک خلقت کی خلقت شیطان کے وکلاء کے دلائل سن کر ادھر پھنستی چلی گئی. اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ اس کا یہ جو وکیل ہے یہ ہے، اس کے پیچھے چل کے زندگی بنتی ہے اور ان کے پیچھے چل کے دنیا بنتی، آخرت بنتی ہے. شیطان کے وکیل کہتے ہیں پیسے کے پیچھے چل کے زندگی بنتی ہے، دنیا کے پیچھے چل کے زندگی بنتی ہے. پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں. اور رحمان کے وکیل کہتے ہیں ہمارے پیچھے چلو گے تو سب کچھ ہے، ہمارے پیچھے نہیں چلو گے تو کچھ بھی نہیں. تیسری شک اس مقدمے کی یہ ہے کہ دنیا فانی ہے، مٹ جانے کا گھر ہے، ٹوٹ جانے کا گھر ہے، آخرت اصل ہے، ہمیشہ کی ہے، ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ رہے گی. شیطان کے وکیل کہہ رہے ہیں نہیں 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 نہیں، یہ زمانہ یوں ہی چلا آ رہا ہے، ایسے ہی چلتا رہے گا. فَإِذَا إِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ.
شیطان کا وکیل بول رہا ہے اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، قبر سے کوئی اٹھ کے آئے؟ یہ اتنے جو 3000 سال پرانی تہذیب پڑی ہے ٹیکسلا کی، ادھر سے کوئی اٹھ کے آیا بتانے کے لیے؟ کوئی قبروں سے اٹھ کے آیا؟ کوئی نہیں، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے۔ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا موت کے بعد کوئی زندگی ہے ہی کوئی نہیں، حساب بھی کوئی نہیں، اللہ ہی کوئی نہیں، جنت بھی کوئی نہیں، دوزخ بھی کوئی نہیں، یہی ہے سب کچھ ہے۔ ادھر اللہ کے وکیل کہہ رہے ہیں تو آپ پہلے اپنے نبی کی سنو، ساری کہانی کہاں سنو، ٹائم ہی کوئی نہیں۔ اللہ ہمارے ہمارا نبی دربار عدالت میں آتا ہے اور اپنے ساتھ دلائل لے کر آتا ہے۔ پہلے وہ اپنی ذات سے گواہی دیتا ہے، اب کھچا کھچ انسانیت بھر چکی ہے اور ہمارا نبی آ کر بولتا ہے فَإِنِّي آحَدُ إِلَيْكَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَأُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ، اے مولا میں اس سارے مجمع کے سامنے برسر عام کہہ رہا ہوں، تجھے گواہ بنا کر، تیرے عرش کے فرشتوں کو گواہ بنا کر، انی اشہد اللہ الہ الا انت وحدک لا شریک لک لک الملک ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير، وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور۔ یہ ہمارے نبی کی گواہی آئی، ہمارا نبی اپنے دلائل لے کر آ رہا ہے، یا اللہ میں کل کائنات کو، تیری ذات کو، فرشتوں کو گواہ بنا کر میں گواہی دیتا ہوں انک انت اللہ، تو ایک اللہ، لا الہ الا انت، کوئی نہیں تیرے سوا، وحدک تو تنہا، وحدک احد، وحدک احد اللہ، کوئی شریک نہیں، احد اللہ کوئی بیوی نہیں، احد اللہ کوئی بیٹا نہیں، احد اللہ کوئی وزیر نہیں، احد اللہ کوئی مشیر نہیں، احد اللہ کوئی ٹکر کا خدا نہیں، احد اللہ کوئی مشاورت کی مجلس نہیں، احد اللہ کوئی اس کا پہرے دار نہیں، احد اللہ کوئی اس کا نگہبان نہیں، احد لم یلد ولم یولد انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک، کوئی تیرا شریک نہیں، لک الملک، بادشاہی تیری، ان الملک الا للہ ان الحکم الا للہ ان الامر كله للہ ان القوة للہ جميعا، ملک تیرا، طاقت تیری، حکومت تیری، ہیبت تیری، لک الملک ولک الحمد، ساری تعریفوں کا مالک تو، حسن کا مالک، جمال کا مالک، خوبیوں کا مالک، صفات کا مالک، تمام خوبصورت پیارے حسین جمیل ناموں کا تو تن تنہا مالک، الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم العلي الكبير الغفور الشكور الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله، یہ انك انت اللہ لا الہ الا انت وحدك لا شریک لک لک الملک ولک الحمد ولک الحمد ولک الحمد، سب تعریفیں تیری، خوبصورت ناموں کا مالک، خوبصورت صفات کا مالک، اسألک بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك او استأثرت به في علم الغیب عندك۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے 99 نام نہیں ہے، بے شمار، لا تعداد، لا محدود، اس کا نہ کوئی اول سرا، نہ آخر میں انتہا، نہ اول میں ابتدا، نہ بلندی میں کوئی انتہا، نہ اس کے وسعت میں کوئی انتہا، نہ ذات میں انتہا، ذات میں لا محدود، صفات میں لا محدود، طاقت میں لا محدود، ناموں میں لا محدود، کسی چیز میں سماتا نہیں، نہ زمان میں آتا ہے، نہ مکان میں آتا ہے، نہ عرش کی ضرورت، نہ کرسی کی ضرورت، نہ روشنی کی ضرورت، نہ فرشتوں کی ضرورت، ہر چیز سے بے نیاز، غنی صمد، لم یلد ولم یولد۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نبی گواہی دے رہا ہے، اپنی دلیل پیش کر رہا ہے، اور کیا دعویٰ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا نبی؟
اور کیا دعویٰ کر رہا ہے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ وَعْدَكَ حَقٌّ، میں گواہی دیتا ہوں تیرا وعدہ سچا ہے کہ دنیا ٹوٹے گی اور تو مارے گا اور تو زندہ کرے گا. فِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تیری ملاقات حق ہے، ایک دن تیرے سامنے کھڑے ہونا ہے، اپنے کیے کی سزا یا جزا کا نظام ہم نے دیکھنا ہے. والجنت حق، جنت ہے، موجود ہے، دوزخ ہے، قیامت ہے، اور تو ہی تو ہے جو مردوں کو زندہ کرے گا اور تو قبروں سے ہمیں نکالے گا. ان الساعة آتیہ، قیامت آئے گی. وانک تبعث من فی القبور، اور تو ہمارے مردہ جسموں کو قبروں سے زندہ کرے گا. میرا تو بہت بڑا جسم ہے، آپ کے تو بہت بڑے جسم ہیں. اللہ نے ہر جی روح کو زندہ کرنا ہے. مچھر کا کتنا وجود ہوتا ہے، اور صرف ٹیکسلا کے اس محلے میں کتنے مچھر ہیں اور کائنات میں کتنے مچھر ہیں. ایک مچھر مر کے کہاں گم ہو گیا، کن خلاؤں میں، کن فضاؤں میں، کن وسطوں میں بکھر گیا، گم ہو گیا. وہ رب کیسا رب ہے جو ایک ایک مچھر کو پھر زندہ کر کے کھڑا کر دے گا. انسان بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. اللہ تعالیٰ کی سنو، ہاں یہ آیت آج خوب سمجھ میں آنی چاہیے، پہلے زمانے سے زیادہ آج سمجھ میں آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں مر گیا، مٹی ہو گیا، کون اٹھے گا؟ کون اٹھے گا؟ کیسے اٹھے گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. تجھے اپنے وجود میں شک پڑ رہا ہے؟ قیامت کے دن تو دیکھ لینا، یہ جو تیری انگلیاں نا، انگلیاں ان کے فنگر پرنٹ ہوتے ہیں. آج کل ایک علم آ گیا، انگلیوں کے نشان، اس کو پہچانا جاتا ہے، مجرموں کے لگائے جاتے ہیں، اسے پتا چلتا ہے یہ انگلیوں کی لکیریں دھرتی میں کسی کے ساتھ میری نہیں مل سکتی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا میں تو تیری انگلی نہیں، انگلی کی لکیریں بھی تیری ہی تجھے واپس کروں گا، اور کی نہیں ہوں گی. ملا کے دیکھ لینا، ملا کے دیکھ لینا. وہی ہے کہ کوئی اور ہے؟ اس کی ایک فوٹو اسٹیٹ اپنے پاس رکھ لینا، پھر قیامت کے دن ملا لینا کسی اور کی انگلی تو مجھے میرے رب نے نہیں دے دی. ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه، ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه. تو کہہ رہا میری ہڈیاں کون جمع کرے گا؟ تو کہہ رہا ان پرانی ہڈیوں کو کون جمع کرے گا؟ یہ ریزہ ریزہ، یہ چورا چورا، یہ ذرہ ذرہ، یہ کون جمع کرے گا؟ بلا بلا بلا، بے شک، ضرور ضرور ضرور، میں وہ رب ہوں کہ تیری انگلیوں کو پورے بھی تیرے ہی تجھے واپس کروں گا، کسی اور کا نہیں لگاؤں گا. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر اماما. پر یہ ایسا ظالم ہے کہ میرے سامنے میری نافرمانی کرتا ہے، میرے سامنے شرابیں پیتا ہے، میرے سامنے اوروں کی بیٹیاں دیکھتا ہے، میرے سامنے بدکاری کرتا ہے، سود کھاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بے پرد ہو کے عورتیں پھرتی ہیں. یرید الانسان لیفجر اماما. میرا صبر ہے، میرا حلم ہے، ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا. فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المفر كلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره. اللہ ایسے جیسے کوئی شہنشاہ، جیسے کوئی بڑا طاقتور بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہو تکبر کے ساتھ اور وہ اپنے دشمن کو روند رہا ہو، ایسی شہنشاہی گرج ہے ان کلمات میں، ایسا تکبرانہ انداز ہے ان کلمات میں. تکبر اللہ کے سوا کسی کو جائز ہی نہیں. آج میرے سامنے اکڑتے ہو، کبھی گانے سنے، کبھی ناچے، کبھی گائے. مہندی کے نام پر ساری بے حیائیاں، ہندوؤں کی رسم، نمازی مسلمانوں کے گھروں میں بھی بیٹیوں کو مہندیاں لگائی جا رہی. ہے کوئی مقام میرے بھائیو، ہے کوئی زندہ رہنے کا مقام؟ ڈوب کے مر جاتے ہیں. جو آپ کے زندہ بچوں کو جنہوں نے جلا کے راکھ کر دیا، انہی کی رسمیں آج ہمارے گھروں میں ہو رہی. اس کے الگ کارڈ چھپ رہے ہیں، رسم مہندی، رسم حنا. کوئی تھوڑا سا پانی لاؤ چلو، اس میں ڈوب کے مرو. اتنی بھی غیرت نہ رہی، اتنی بھی غیرت نہ رہی کہ جو ظالم ہمارے گھر نہیں جلائے، انہیں ہمارے دودھ پیتے بچوں کو جلا کے رکھ دیا. ان کی رسموں سے ہمارے بیٹیوں کو سجایا جا رہا. بل یرید الانسان لیفجر اماما. میرے سامنے اکڑتے ہیں. وہ کچھ چھپ کے تو گناہ کرتے ہیں، دنیا کے مالک سے چھپ کے، بڑے افسر سے چھپ کے چھوٹا افسر رشوت لیتا ہے، مالک سے چھپ کے نوکر کام چوری کرتا ہے، کام میں سستی کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو میرے سامنے ہی اکڑے جا رہے، میرے سامنے ہی نوش گانے کی محفلیں، گانوں کی محفلیں، شراب کی محفلیں، بے پردگی، آوارگی، بے حیائی. کیا میں نہیں دیکھ رہا کہ اب تمہارا رب سو گیا ہے؟ کیا تھک گیا ہے؟ اچھا صبر کرو،
اذا فاذا برق البصر، آنکھیں پھٹنے کو ہیں، چاند ٹوٹنے کو ہے، سورج بے نور ہونے کو ہے، زمین آسمان پھٹنے کو ہیں، اور تم میرے سامنے آنے کو ہو، وقت آ چکا ہے۔ اس دن میں کہوں گا بول، اور تو کہے گا میں بھاگوں، تو کہے گا میں چھپوں، تو کہے گا میں دوڑوں۔ نہیں نہیں نہیں، آج دوڑ کے دکھا، آج چھپ کے دکھا، آج بھاگ کے دکھا۔ نہ نہ نہ، نہیں ہو سکتا۔ آج تجھے میرے سامنے کھڑا کیا جائے گا، پھر میں تجھے بتاؤں گا تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا۔ اس دن تو جتنا بھی عذر کرے گا کوئی قبول نہیں ہے، کوئی قبول نہیں ہے۔ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا، یہ 1,24,000 نبیوں نے اس پر گواہی دی، 1,24,000 نبیوں نے یہ دلائل پیش کیے، یہ مقدمہ لڑا اللہ کے دربار میں۔ اللہ کے وکیل، توحید کے دعوے دار، رسالت کے دعوے دار، آخرت کے دعوے دار، شیطان کے وکیل، اللہ کے انکار کے دعوے دار، کئی خداؤں کے دعوے دار، رسالت کے انکار کے دعوے دار، جنت کے انکار، دوزخ کے انکار، دنیا ہی سب کچھ اس کے دعوے دار۔ عدالت میں کیس اپنی انتہا پہ پہنچ گیا، دلائل گرما گرم ہو گئے۔ آپ کو پتا ہے کہ آخری فیصلہ گواہوں پہ ہوتا ہے، چشمدید گواہ لائے جاتے ہیں۔ اگر چشمدید گواہ بھگت جائیں، اگر مدعی کے حق میں بھگت گئے تو فیصلہ ادھر، اگر مدعا کے حق میں بھگت گئے فیصلہ ادھر۔ آخری فیصلہ چشمدید گواہوں پہ ہوتا ہے۔ تو اب اللہ جل جلالہ نے کہا بھائی گواہ بلاؤ، گواہ بلاؤ، میں ایک ہوں، جنت ہے، جہنم ہے، یہ میرے رسول سچے ہیں، ان کے لیے گواہی لائی جائے، گواہ پیش کیے جائیں۔ کون گواہ بنے؟ کس کو گواہی کے لیے بلایا جا رہا ہے؟ یہ امت آئے، امت محمد آئے گواہی دینے کے لیے، امت محمد آئے گواہی دینے کے لیے۔ شہداء علی الناس، امت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو بلایا جا رہا ہے گواہی دینے کے لیے۔ دیکھو یہ عام طور پہ اس سے صرف ایک پہلو مراد بیان کرتے ہیں کہ آخرت میں یہ گواہی دیں گے۔ میں اس کو دنیا میں بتا رہا ہوں، دنیا میں کہ یہ کام دنیا سے شروع ہو رہا ہے گواہی کا۔ آخرت میں تو آخری ہے، وہ آخری ہے، وہ تو فیصلے کا دن ہے۔ ہمیں بلایا جا رہا ہے آ کے گواہی دو۔ کیا گواہی دو؟ ساری دنیا کے انسانوں کو بتاؤ کہ اللہ ایک ہے۔ اب یہ تمہاری گواہی پہ فیصلہ ہوگا۔ ساری دنیا کو بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تمہاری گواہی پہ فیصلہ ہوگا۔ ساری دنیا کو بتاؤ کہ جنت حق ہے، موجود ہے، دوزخ حق ہے، موجود ہے۔ ساری دنیا کو بتاؤ کہ شیطان کی تعلیم باطل ہے، اللہ کی تعلیم حق ہے۔ اس گواہی کے لیے ہمیں بلایا گیا کہ یہ امت آئے اور گواہی دے۔ اچھا، یہ تو میں نے اپنے ایک تخیل میں ایک عدالت کا نقشہ بنا دیا نا، صرف اس لفظ کو واضح کرنے کے لیے کہ میں نے کہا ہم ایک عدالت میں کھڑے ہوئے ہیں، تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ٹیکسلا کی عدالت میں جا کے کہہ دینا ہے اللہ ایک ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا 6 بر اعظم کمرہ عدالت ہیں، 6 بر اعظم کمرہ عدالت ہیں، 6 بر اعظم کی مخلوق سامعین ہے، گواہی اس امت نے بھگتنی ہے، ساری دنیا کو یہ گواہی دینی ہے۔ 1,24,000 نبیوں کے دعوے پر یہ گواہ بن کے آ رہے ہیں، تو انہیں گواہی دینی ہے ساری دنیا کو بتانے کے لیے کہ اللہ ایک، لا الہ الا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا رسول، محمد رسول اللہ، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، کہ جو ظالم ہمارے گھر نہیں جلائے انہیں ہمارے دودھ پیتے بچوں کو جلا کے رکھ دیا، ان کی رسموں سے ہمارے بیٹیوں کو سجایا جا رہا۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، میرے سامنے اکڑتے ہیں، وہ کوئی چھپ کے تو گناہ کرتے ہیں، دنیا کے مالک سے چھپ کے، بڑے افسر سے چھپ کے چھوٹا افسر رشوت لیتا ہے، مالک سے چھپ کے نوکر کام چوری کرتا ہے، کام میں سستی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو میرے سامنے ہی اکڑے جا رہے ہو، میرے سامنے ہی نوش گانے کی محفلیں، گانوں کی محفلیں، شراب کی محفلیں، بے پردگی، آوارگی، بے حیائی، کیا میں نہیں دیکھ رہا کہ اب تمہارا رب سو گیا ہے، کیا تھک گیا ہے؟ اچھا صبر کرو۔ اذا فاذا برق البصر، آنکھیں پھٹنے کو ہیں، چاند ٹوٹنے کو ہے، سورج بے نور ہونے کو ہے،
زمین آسمان پھٹنے کو ہیں اور تم میرے سامنے آنے کو ہو، وقت آ چکا ہے۔ اس دن میں کہوں گا بول، اور تو کہے گا میں بھاگوں، تو کہے گا میں چھپوں، تو کہے گا میں دوڑوں۔ نہیں نہیں نہیں، آج دوڑ کے دکھا، آج چھپ کے دکھا، آج بھاگ کے دکھا۔ نہ نہ نہ، نہیں ہو سکتا۔ آج تجھے میرے سامنے کھڑا کیا جائے گا، پھر میں تجھے بتاؤں گا تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا۔ اس دن تو جتنا بھی عذر کرے گا کوئی قبول نہیں ہے، کوئی قبول نہیں ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، یہ 1,24,000 نبیوں نے اس پر گواہی دی، 1,24,000 نبیوں نے یہ دلائل پیش کیے، یہ مقدمہ لڑا اللہ کے دربار میں۔ اللہ کے وکیل، توحید کے دعوے دار، رسالت کے دعوے دار، آخرت کے دعوے دار، شیطان کے وکیل، اللہ کے انکار کے دعوے دار، کئی خداؤں کے دعوے دار، رسالت کے انکار کے دعوے دار، جنت کے انکار، دوزخ کے انکار، دنیا ہی سب کچھ اس کے دعوے دار۔ عدالت میں کیس اپنی انتہا پہ پہنچ گیا، دلائل گرم ہو گئے۔ آپ کو پتا ہے کہ آخری فیصلہ گواہوں پہ ہوتا ہے، چشمدید گواہ لائے جاتے ہیں۔ اگر چشمدید گواہ بھگت جائیں، اگر مدعی کے حق میں بھگت گئے تو فیصلہ ادھر، اگر مدعا کے حق میں بھگت گئے فیصلہ ادھر۔ آخری فیصلہ چشمدید گواہوں پہ ہوتا ہے۔ تو اب اللہ جل جلالہ نے کہا بھائی گواہ بلاؤ، گواہ بلاؤ، میں ایک ہوں، جنت ہے، جہنم ہے، یہ میرے رسول سچے ہیں، ان کے لیے گواہی لائی جائے، گواہ پیش کیے جائیں۔ کون گواہ بنے؟ کس کو گواہی کے لیے بلایا جا رہا ہے؟ یہ امت محمد آئے گواہی دینے کے لیے، امت محمد آئے گواہی دینے کے لیے۔ شہداء علی الناس، امت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو بلایا جا رہا ہے گواہی دینے کے لیے۔ دیکھو یہ عام طور پہ اس سے صرف ایک پہلو مراد بیان کرتے ہیں کہ آخرت میں یہ گواہی دیں گے۔ میں اس کو دنیا میں بتا رہا ہوں، دنیا میں کہ یہ کام دنیا سے شروع ہو رہا ہے گواہی کا، آخرت میں تو آخری ہے، وہ آخری ہے، وہ تو فیصلے کا دن ہے۔ ہمیں بلایا جا رہا ہے آ کے گواہی دو۔ کیا گواہی دو؟ ساری دنیا کے انسانوں کو بتاؤ کہ اللہ ایک ہے۔ اب یہ تمہاری گواہی پہ فیصلہ ہوگا۔ ساری دنیا کو بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تمہاری گواہی پہ فیصلہ ہوگا۔ ساری دنیا کو بتاؤ کہ جنت حق ہے، موجود ہے، دوزخ حق ہے، موجود ہے۔ ساری دنیا کو بتاؤ کہ شیطان کی تعلیم باطل ہے، اللہ کی تعلیم حق ہے۔ اس گواہی کے لیے ہمیں بلایا گیا کہ یہ امت آئے اور گواہی دے۔ اچھا، یہ تو میں نے اپنے ایک تخیل میں ایک عدالت کا نقشہ بنا دیا نا، صرف اس لفظ کو واضح کرنے کے لیے کہ میں نے کہا ہم ایک عدالت میں کھڑے ہوئے ہیں، تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ٹیکس لا کی عدالت میں جا کے کہہ دینا ہے اللہ ایک ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا 6 بر اعظم کمرہ عدالت ہیں، 6 بر اعظم کمرہ عدالت ہیں، 6 بر اعظم کی مخلوق سامعین ہے، گواہی اس امت نے بھگتنی ہے، ساری دنیا کو یہ گواہی دینی ہے۔ 1,24,000 نبیوں کے دعوے پر یہ گواہ بن کے آ رہے ہیں، تو انہیں گواہی دینی ہے ساری دنیا کو بتانے کے لیے کہ اللہ ایک، لا الہ الا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا رسول، محمد رسول اللہ، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے۔ تو یہ گواہی کیسے دی جائے گی؟ گواہی کیسے دی جائے گی؟ اب ہم وہ تو میں نے اپنے لفاظی میں ایک عدالت بنا دیا، ہم اس عدالت کو توڑتے ہیں۔ اب پوری دھرتی پر پھیلے ہوئے انسان ہیں، ان کے گھروں پر جا کر دستک دینا اور انہیں بتانا کہ اللہ ایک ہے، یہ ہے شہداء کا مطلب یہاں، کہ تم گھروں میں بیٹھنے نہیں آئے ہو، تم نے تو جا کر 1.25 لاکھ نبیوں کے دعوے پر گواہی دینی ہے۔ وہ گواہی کیسے دینی ہے؟ ساری دنیا اکٹھی تو ہے نہیں، کام ہمارے ذمہ لگے گواہی کا، تو کیسے گواہی دینی ہے؟ تمہیں ساری دنیا میں پھرنا ہے، گھر گھر، در در، کریا کریا، گلی گلی جا کر تم نے گواہی دینی ہے اللہ ایک ہے، لوگوں مان لو، زمینوں کا مالک، ان الارض للہ، آسمانوں کا مالک، لہو ما فی السماوات، مشرق کا مالک رب المشرق، مغرب کا مالک والمغرب، شمال کا مالک جنوب کا مالک رب المشرقین، مغرب جنوب شمال اور مغرب شمال کا مالک رب المغربین، عرش عظیم کا مالک رب العرش العظیم،